نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تو نے مال و دولت کہاں سے کمایا، کس طرح سے کمایا، کہاں سے کمایا، کس طرح سے کمایا؟ دکاندار اللہ کی قسم یہ سودا میں اس ریٹ پہ لایا ہوں، بولا جھوٹ، کھائی اللہ کی قسم، جھوٹ، میں اس ریٹ پہ تمہیں دے رہا ہوں اور کسی کو نہیں دیا، سارا دن اس سے کم ریٹ بھی بیچتا رہا، جھوٹ، رزق حلال نہ ہوا، جھوٹی قسم کھا کے جھوٹ بول کر تو نے اپنے رزق کو حرام کر لیا، دھوکہ دے کر دولت کمائی حرام، سودی کاروبار کیا، مال و دولت کمایا حرام، سود میں تعاون کیا، سود کے کاروبار میں مدد کی حرام، نوکری کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں جو شرائط طے کی گئی اس کے مطابق نوکری نہیں کی، رزق حرام، رشوت لیتا ہے، اللہ نے نوکری دی، اللہ کا انعام، دفتر میں بیٹھ گیا، اللہ کی مخلوق کے لیے عذاب بن گیا، خدا کی قسم یہ جو تیرے پیٹ میں رزق جاتا ہے یہ رزق کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رشوت دینے والا، رشوت لینے والا کلام فی النار، داخل کیا جائے گا آگ میں۔ ابھی یقین نہیں آیا، اگر اس بات پہ یقین آ جائے یہ حرام رزق مجھے کہاں پہنچائے گا، خدا کی قسم تو حلال ایک لقمہ نہ لے، ایک لقمہ نہ کھائے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہو اور اس کی موت آ جائے، نبی پاک فرماتے ہیں اس کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی، اسے جہنم میں دھوس دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک ہے، حرام دولت سے تو نے کپڑا خریدا، اس کو پہن کے نماز پڑھے گا، تیری نماز نہیں ہوتی۔ حرام رزق سے اگر تو نے حج کیا تیرا حج نہیں ہوتا۔ حرام رزق سے آپ نے سحری کی، آپ نے افطاری کی، روزہ نہیں ہوتا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر حرام دولت سے حج کیا اس کا حج نہیں ہوتا۔ میں نے 5 حج کیے ہوں گے، لیکن وہ حج کیے یا غریبوں کا خون چوس کے پکنک کرنے گیا تھا؟ اللہ کو بھی پتا ہے، تجھے بھی پتا ہے، اور خدا کی قسم ضمیر مر نہ جائے، ہر بندے کو بتاتا ہے تیرا یہ کام بہتر نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لے۔ جو عقل مند ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ جن کے دل سیاہ ہو جائیں، جن کے ضمیر مر جائیں، وہ قرآن پاک سن کر بھی، رسول پاک کے ارشاد سن کر بھی وہ کان نہیں دھرتا۔ یہ دن آ گیا کہ کان دھرنے پڑیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیارے نبی جا رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا دونوں ہاتھ آسمان پر اٹھائے ہوئے، آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر رہے ہیں، اس کے چہرے کو تر کر رہے ہیں، اور وہ بار بار کہتا ہے یا اللہ میری توبہ قبول کر، یا اللہ میری بخشش فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کا نبی جس کا دل نرم، دیکھ کے تڑپ گئے، دونوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تیرے حضور میں بخشش مانگتا ہے، یا اللہ یہ تیرا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، اس کے گناہ معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ یہ اپنے ہاتھ اتنے بلند کرے
آسمان کو چھونے لگے. یہ اتنا روئے رو رو کے مر جائے، میں پھر بھی اس کی مغفرت نہیں کروں گا، میں اس کی بخشش نہیں کروں گا. خدا کا نبی رو کے کہتا ہے یا اللہ یہ اتنا رو رہا ہے، التجا کر رہا ہے، تو اس کی بخشش کیوں نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرے پیارے نبی موسیٰ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کے گھر کا مال حرام، میں اس کی بخشش نہیں کروں گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں او لوگوں جو جسم حرام سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے، وہ اس کو کھائے گی اور کسی کا اس پہ حق نہیں ہے. اے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، اے میری پیاری بہن میری بیٹی، کان کھول کے سنیں، ایک ایک بات کو تجا کر کے سنیں. یہ حرام لقمہ یہ جو پیٹ میں ڈالتے ہیں اللہ کی قسم یہ آگ بڑھتے ہیں. آج ہی توبہ پکی توبہ اکثر مرد بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام کھاتے ہیں. اگر نہ کھائیں تو بیوی کی فرمائشیں کیسے پوری کریں گے؟ اس کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی. یہ مرد کتنا بے وقوف ہے، کتنا کم عقل ہے. فرمائش بیوی کی پوری ہو، فرمائش بچوں کی پوری ہو، اور درے کوڑے تیرے نام پہ لکھے جاتے ہیں. کیا کوڑے ہیں وہ؟ کیسے کوڑے ہیں؟ کیسی گرزیں ہیں؟ جب اللہ کے فرشتے گرزیں ماریں گے چوتنے پھڑ جائیں گی. بلکہ حدیث پاک ہے وہ پگھل کے پانی ہو جائے گا. یہ عذاب ہمارے بس کے نہیں. کہتے ہیں جرم اتنا بڑا کرو جتنا سزا کرنے کی طاقت ہو، سزا برداشت کرنے کی قوت ہو. ہم حد سے بڑھ چکے، لوٹو کہیں دیر نہ ہو جائے.